सन 1990 کی بات ہے، رمضان کا مہینہ ہے، عصر کا وقت ہے۔ مسجد کے وسیع صحن میں ماربل کے ٹھنڈے فرش پر ایک طرف ایک کونے میں بزرگ بیٹھے اللہ سے راز و نیاز کر رہے تھے۔ انہیں کچھ خبر نہ تھی کون مسجد میں آ رہا ہے، کون جا رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے۔ وہ بس خاموشی سے بیٹھے، دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اللہ سے راز و نیاز کر رہے تھے۔ آج تیسرا روزہ ہو گیا، لیکن ان بزرگ کی کیفیت میں کوئی فرق نہ آیا۔ اذان ہوتی، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، نماز پڑھتے اور پھر اسی طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اپنے خالق سے باتیں کرنے لگ جاتے۔ سحری میں جو کچھ مل جاتا شکر الحمدللہ کہہ کر کھا لیتے اور روزہ کی نیت کر لیتے، اور اس مسجد میں اذان مغرب دینا تو اسی بزرگ کی ذمہ داری تھی۔ اللہ اللہ، کیا پرسوز اور کیا خوش الہان آواز تھی، بس سنتے جاؤ اور روتے جاؤ۔ آج بھی اذان مغرب دینے کے بعد وہ افطار کر کے اسی کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے ہوئے تھے اور روتے جا رہے تھے اور کہے جا رہے تھے، اے اللہ، اتنی لمبی جدائی، یہ جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، یا میرے اللہ میں یہ جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ آنے جانے والے دیکھ کر گزر رہے ہیں، کبھی کوئی ہلکی سی نظر ڈال کر گزر جاتا، کبھی کوئی کچھ سیکنڈ رک کر دیکھنے لگتا اور ان کی دعا کی قبولیت کی دعا کرنے لگتا۔ اتنی دیر میں عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ لوگ جوق در جوق عشاء کی نماز اور تراویح کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ اسی وقت ایک خوش لباس شخص مسجد میں داخل ہوا، خوبصورت چہرہ، پینٹ کوٹ پہنا ہوا، ہاتھ میں بریف کیس اٹھائے ہوئے تھا۔ چہرے سے پریشانی چھلک رہی تھی۔ آتے ساتھ فوراً بریف کیس دیوار کے ساتھ رکھا اور خود وہاں کھڑے نمازیوں کے ساتھ نماز میں مشغول ہو گیا۔ نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، نہ جانے کتنی دیر تک کیا مانگتا رہا۔ کافی دیر کے بعد اٹھنے ہی لگا تھا کہ ایک دم اس کی نگاہ کونے میں بیٹھے چپ چاپ بند آنکھوں کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ان بارش بزرگ پر پڑی۔ ان کے دل میں نہ جانے کیا سمائی کہ اٹھا اور ان بزرگ کے پاس جا کر دوزانو ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے قریب بیٹھنے سے بھی بزرگ کے عمل میں کوئی فرق نہ آیا، یوں لگتا تھا جیسے انہیں باہر کی دنیا سے کوئی غرض ہی نہ ہو۔ اس نوجوان نے آہستہ سے بابا جی کو متوجہ کرنے کے لیے ان کو ہلایا۔ بابا جی نے آنکھیں کھولیں کہ بھلا کون میرے معاملات میں اس وقت خلل ڈال رہا ہے۔ جب دیکھا تو سامنے بیٹھے نوجوان کو دیکھ کر مسکرائے اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ جیسے جیسے اس نوجوان نے بڑی گرم جوشی سے تھام لیا۔ برخوردار، کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ جی میرا نام ابراہیم ہے، میں ایک سلسلے میں بہت پریشان ہوں۔ پریشانی اتنی ہے کہ راتوں کو نیند تک نہیں آتی۔ ابھی بس اٹھتے ہوئے آپ کو دیکھا تو دل آپ کی طرف کھنچتا چلا آیا کہ اللہ والے لگتے ہیں، آپ کو دعا کے لیے کہہ دوں کہ شاید اللہ آپ کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اس مبارک ماہ میں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہوا اور پر امید نظروں سے اس بزرگ کو دیکھنے لگا کہ دیکھو اب یہ کیا جواب دیتے ہیں۔ میرے بچے، میں خود بہت بڑا گنہگار بندہ ہوں، میری دعا واقعی قبول ہوتی ہوگی یا نہیں یہ تو میں خود نہیں جانتا۔ بہتر ہوگا کہ آپ خود دعا کرو، جتنا خود دعا کرو گے اللہ اتنی جلدی سنے گا۔ جی میں جانتا ہوں بابا جی، خوب دعا بھی کرتا ہوں، ابھی بس جی میں پتہ نہیں کیا سمائی کہ بس جی چاہا کہ آپ سے دعا کے لیے کہہ دوں۔ اچھا بچے، میں دعا کر دوں گا، لیکن تم سے ایک بات کہوں؟ نوجوان نے کہا، کیوں نہیں، کہیے۔ یوں نہ سمجھنا کہ میرے دل میں کوئی لالچ یا طمع ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ جدائی موت سے بدتر ہے، تو کیا میں اس مبارک ماہ میں یہ امید رکھوں کہ تم میرا وسیلہ بنو گے؟ مجھے ہاں بھیجنے کا، جہاں کی جدائی میں میری روح تڑپ رہی ہے وہاں بھیجنے کا مجھ سے وعدہ کرو۔
وہ نوجوان سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بیٹا، جب تک ہڈیوں میں دم تھا خود طواف کیا، خود مدینہ پاک کو دیکھا، اب جدائی، لمبی جدائی آ گئی ہے، دم نہیں ہے، ہمت بھی نہیں ہے، صحت بھی نہیں ہے، اور کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے، کوئی اولاد بھی نہیں، آخر محبوب کے در پر جاؤں تو کیسے جاؤں؟ سچ کہا ہے کہ جدائی موت سے بدتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ رونے لگے اور داڑھی بھیگ گئی۔ تب وہ نوجوان بھی رونے لگا۔ انشاءاللہ آپ ضرور جائیں گے، وہ اتنا کہہ کر سلام کہہ کر اٹھ کر چلا گیا۔ پھر پوری رات وہ بزرگ روتے رہے، سحری کے بعد صبح فجر تک یہی عالم رہا، روتے رہے اور مانگتے رہے۔ صبح ہوئی تو خوشبو پھیلی تھی فضا میں، پرندے بھی چہک رہے تھے۔ آخر معاملہ کیا تھا؟ سارا عالم حسین لگ رہا تھا۔ کیا دعا قبول کر لی گئی تھی؟ جدائی ختم کر دی گئی تھی؟ لیکن یہ سب تو بس اللہ جانتا تھا۔ 7واں روزہ تھا آج۔ اس نوجوان کو آئے ہوئے 2 دن گزر گئے تھے، لیکن اس بارش بزرگ نے تو اس کا دامن پکڑا تھا جو کبھی اپنے بندے سے اپنا دامن نہیں چھڑاتا اور نہ کبھی دھتکارتا ہے۔ تراویح کے بعد وہ دعا میں مشغول تھے، لیکن اس پکار پر چونک اٹھے۔ بابا جی! جو ہی سر اٹھایا اسی نوجوان کو سامنے بیٹھا ہوا پایا، خوشی سے تمتماتا چہرہ اور یہ پرسکون آواز، ضرور کسی خوشخبری کی آمد ہے۔ نوجوان نے جب جذبات میں بابا جی کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ تھام کر چوم لیا۔ بابا جی، آپ کی دعا کام کر گئی ہے۔ میرا برسوں کا رکا ہوا کام، وہ مشکل کام، آپ کی دعا کی بدولت اللہ پاک نے حل کر دیا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میرا دل یوں ہی نہیں کھنچا تھا آپ کی جانب۔ نوجوان کے الفاظ خوشی سے گڈمڈ ہو رہے تھے۔ ارے برخوردار، آرام سے، سکون سے بیٹھو۔ یہ دعا کس کی قبول ہوئی، میری یا تمہاری؟ یہ تو رب جانتا ہے، لیکن میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے۔ اللہ کریم ہے، وہ یقیناً اٹھے ہوئے ہاتھ کی لاج ضرور رکھتا ہے۔ بابا جی، مجھے یقین ہے آپ کی دعا میرے حق میں قبول ہوئی ہے۔ اچھا جنیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا پاسپورٹ کہاں ہے، مجھے اس کی ضرورت پڑے گی۔ وہ نوجوان یہ جملہ کہہ کر بابا جی کی طرف دیکھنے لگا، جبکہ بابا جی حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ بچے، میں نے تو بس یوں ہی اس دن جدائی کی تڑپ سے تھک کر کہہ دیا تھا، تم تکلف نہ کرو، بس دعا کرو، وہی بہت ہے میرے لیے۔ بابا جی، آپ کا بلاوا آ گیا ہے۔ وہاں سے جہاں سے نام پکارا جائے تو جانا پڑتا ہے۔ اٹھیں، مجھے پاسپورٹ لا دیں۔ بس بابا جی روتے روتے سجدے میں چلے گئے۔ اٹھے تو کہتے جاتے، یا اللہ، تو جانتا ہے میری حالت، میرے دل کی حالت۔ اے کریم، اپنے کرم کے مطابق اس نوجوان کو اجر عطا فرما، آمین۔ اس نوجوان کو گلے لگا کر زاروں قطار رونے لگے۔ اس بزرگ وجود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، خود وہ نوجوان بھی رونے لگا۔ کافی ضبط کے بعد بابا جی بولنے لگے کہ میری آنکھیں سبز گنبد کو دیکھنے کے لیے اپنی بینائی کھو رہی تھیں۔ طواف کعبہ کرتے ہوئے لبیک کہنے کی آرزو دل میں مرنے لگی تھی۔ ان میں نور کی شمع تم نے جلائی اور میرا مردہ دل زندہ کر دیا ہے۔ میرے بچے، کیسے اس رب کا شکر بجا لاؤں کہ کیسے اس نے مجھ گناہگار کے لیے وسیلہ بنایا، میرے اشکوں کی لاج رکھ لی۔ دعا کرتا ہوں مولا تم پر اپنا کرم بنائے رکھے۔ یہ ایک سید کی دعا ہے تمہارے لیے دل سے۔ نوجوان بھی یہ داستان عشق سن کر حیران تھا۔ آپ سید ہیں بابا، میں تو آپ کی خاک برابر بھی نہیں۔ 8ویں روزے کی سحری تھی اور بزرگ روتے جاتے اور مارے خوشی کے اندیشہ تھا کہ سبز گنبد کے دیدار سے پہلے ہی کہیں موت نہ آ جائے۔ 15ویں روزے کو وہ مدینہ روانہ ہوئے اور اس نوجوان کے لیے دعا کہتے جاتے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار فرماتے ہیں، اِنَّهُ لَیَئُوسٌ کفور،
کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، ہم کیوں کفر کرتے ہیں، ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ دکھ دیتے ہیں، اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ سے امید رکھنی چاہیے، اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ وہی کرتا ہوں جو وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے، وہ مجھ سے اچھا گمان کرے گا میں اچھا دوں گا، برا گمان کرے گا میں برا دوں گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں، لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔